السلام علیکم دوستو، میں قذافی اسٹیڈیم میں موجود ہوں. کچھ دیر پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے پریس کانفرنس کر کے سلمان بٹ کو جو کنسلٹنسی کے اوپر رکھا تھا سلیکشن کمیٹی کے لیے اس کو نکال دیا اور بہانہ یہ اختیار کیا ہے کہ کیونکہ میری سلمان کے ساتھ دوستی ہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ سلمان بٹ اور وہاب نے مل کے ٹیم بنائی ہے. حالانکہ یہ جھوٹ ہے. اس کے پیچھے سچ یہ ہے کہ سلمان بٹ کا اسپاٹ فکسنگ کا جو اسکینڈل تھا اس کی اس بیچارے نے سزا بھگت لی ہے. ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں. ہمارا مذہب، ہمارا معاشرہ، ہمارے قوانین، آئی سی سی کے قوانین، پی سی بی کے قوانین دوسرا موقع دیتے ہیں. لیکن وہاب ریاض صاحب گھبرا گئے، ڈر گئے. کیوں؟ اور کم از کم 20 منٹ کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کوئی 400 دفعہ کہا مجھ پہ پریشر کوئی نہیں ہے. اور جب غلط بیانی کر رہے تھے، میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، پریشر ان کے اوپر کس کا تھا؟ پی سی بی چیئرمین زکا اشرف کا. اور یہ بھی شاید انہوں نے ہنٹ دیا کہ حفیظ بھی ٹیم ڈائریکٹر ڈس لائک کر رہے تھے کہ سلمان بٹ نہیں ہونے چاہیے. میرے ساتھ قادر خواجہ موجود ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں. قادر خواجہ صاحب، ویسے تواڈے معاشرے نوں اسلام ہے بھائی جان کی کواں یار باخری ہے اسی کہڑے لکڑی وہ پرانے 30,000 بٹ نے 30,000 پاؤنڈ بھی نہیں پھڑے سن. اتنے 300 ارب پاؤنڈاں دے وچ بھی نہ لوگ کرپشن کر کے واپس وزیر اعظم بن جاندے نے. بٹ نے تو 13 سال سے دوبارہ کوئی حرکت نہیں کی ہے. یہ کیا حرکت کی آج وہاب ریاض نے؟ یار مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، یقین کریں کہ اس طرح کی حرکتیں پاکستان کرکٹ بورڈ کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ پلیئر کو رکھو اور پھر اس کے بعد اگلے دن نکال دو. دوسری چیز ہے یہاں پر خوش کرنے کا سلسلہ جاری ہے لوگوں کو. اور وہاب ریاض پر مجھے یہ دکھ ہے کہ بچپن کی دوستی جو ہے وہ نوکری پر بھاری نہیں ہوئی، نوکری بھاری ہو گئی ہے. اور دیکھیں دوستی اگر دوستی تھی نا، کیا سلمان بٹ ڈیزرو کرتا تھا؟ سر ڈیزرو کیوں نہیں کرتے تھے بھائی؟ اپنی سزا کاٹ کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کرکٹ کے ڈومیسٹک میں اس ٹائم پہ کمنٹری کر رہے ہیں. اس ٹائم پہ یہ سسٹم لوگوں کا نہیں نظر آیا. بس لوگوں نے ہائی لائٹ کیا. چودھری راج نہیں تھا نا، چودھری راج ہے تھا نا بھائی، تب بھی ہائر کیا ان کو. یہ ڈومیسٹک میں 4 ڈے کپ جب تھا ہو رہا تھا اس وقت بھی کیا، ون ڈے کپ میں بھی کیا، ابھی T20 نیشنل T20 کراچی میں چل رہا ہے اس میں بھی کر رہے ہیں. لیکن صرف بات اتنی سی ہے کہ ان کے جگرے صرف اتنے سے ہیں کہ 24 گھنٹے ٹویٹر پہ اگر ایک ٹرینڈ چل جائے نا تو ان کو جو ہے وہ تھرتھلی مچ جاتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایک طرف آپ کو پتا ہے 36 گھنٹے سے زائد ایک پوسٹ ٹرینڈنگ میں نہیں رہتی. آپ سے 36 گھنٹے بھی ویٹ نہیں ہوا بھائی جان. آپ اتنے کچے کھلاڑی نکلے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر یو ٹرن لے لیتے ہیں. آپ نے پہلے بھی بہت یو ٹرن لیے ہیں. اور پاکستان کرکٹ میں اب کوئی بھی کرکٹر آپ پہ خاص طور پر بلیو نہیں کرے گا. وہ اس لیے نہیں کرے گا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی نوکری کتنی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے، فروری تک تو لاسٹ ڈیٹ ہے. اب وہ اس سے پہلے وہ بھنڈ مار رہے ہیں، وہ ڈیسیجن لے رہے ہیں جو کہ ناقابل قبول ہیں. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. سلمان بٹ جو ہے، محمد عامر کو آپ فون کرتے ہو، 2 سال ہو گئے ریٹائرمنٹ. حفیظ پہ مجھے اعتراض ہے. محمد حفیظ اگر جو ہیں وہ اتنے پارسا بنتے ہیں، اگر محمد حفیظ کا سٹانس محمد عامر کو فون کرتے ہیں اور باقی کرکٹرز کو فون کرتے ہیں، اماد وسیم اس نے تو T10 لیگ کی خاطر پاکستان ساؤتھ افریقہ کے میچ چھوڑ دیے تھے. آج وہ کھلاڑیوں کو NOC نہیں دے رہا بگ بیش کے لیے. دیکھیں میں ان کے ڈیسیجنز کی قدر کرتا ہوں، عامر کے اور اماد کے. وہ ان کا ڈیسیجن ہے پلیئرز کا. مجھے صرف اتنا دکھ ہے کہ حفیظ صاحب اپنی پالیسی بنا کر یو ٹرن کیوں لیتے ہیں. حفیظ صاحب کا اگر سٹانس عامر کے لیے ٹھیک تھا، عامر بہترین پاکستان کا فاسٹ بولر ہے، سرو کیا ہوا ہے اس نے آ کے. غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں. وہ غلطی سلمان بٹ سے بھی ہوئی، لیکن سلمان بٹ کو اس لیے رگڑا جا رہا ہے کہ اس کی شکل نہیں پسند، اس کے کول نہیں پسند، اس کی باتیں نہیں پسند. وہ بلنٹ ہے، بولڈ ہے، سامنے سیدھا بولتا ہے، وہ چیزیں نہیں پسند. پلس کراچی کے جو لوگ تھے ان کو کچھ تھوڑا سا کھٹک رہی تھی کہ ہمارا تو بندہ ہے ہی نہیں ہے، تو ساری پنجاب کی ٹیم بن گئی ہے. ایک مرتبہ پھر ایک مینٹالٹی چیک کر اسد شفیق کو ایڈ کر دیا تو بٹ کو کیوں ہٹایا پھر؟ سر اسد شفیق کو ایڈ کیا نا، اب ان کے منہ بند کر دیے. وہ ادھر سے جو بول رہے تھے چیں کر رہے تھے، اب وہ ان کے منہ بند کر دیے. آئندہ کے بعد اب نیوزی لینڈ کی سلیکشن کمیٹی پہ واہ 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 چیک کرنا کتنی. قادر سلمان بٹ اس قوم کا بیٹا تھا، اس سے غلطی ہوئی. میرا کان ہن تک چٹائی. ٹھیک ہے، اس کی 13 سال کی ساکھ تھی. ٹھیک ہے، اس سے غلطی ہوئی. وہ غلطی عامر سے بھی ہوئی تھی. آپ عامر کو ریٹائرمنٹ کے بعد فون کرتے ہو کہ یار آ کے پاکستان کے لیے کرکٹ کھیل لو، اور سلمان بٹ کے لیے آپ کے قوانین الگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ سلمان بٹ آپ پہ تنقید کرتا ہے. وہاب نے خود پریس کانفرنس میں اعتراض کیا کہ وہ بہترین کرکٹ مائنڈ کا مالک ہے سلمان، اس لیے اس کو ہم نے اپنی سلیکشن پینل کے اندر رکھا ہے. اور آپ نے ٹھیک 24 گھنٹے بعد یو ٹرن لیا اور آپ نے جناب وہ بھاگ کھڑے ہوئے. کیونکہ تنقید ہو رہی ہے. 4 لوگ اپنا ایجنڈا سیٹ کرنے کے لیے زکا اشرف صاحب کے اوپر بھائی جان آپ 2 ٹویٹیں کر دو، ان کے واٹس ایپ کے اندر آ جاتی ہیں.
2 ٹویٹیں ان کے خلاف ہوئی ہیں تو جناب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اور وہاب صاحب کیونکہ کیئر ٹیکر ہمارے وزیر اسپورٹس ہیں جو کہ 3 مہینے کے لیے آئے تھے, 13واں مہینہ ان کا لگ چکا ہے. تو بھائی جان بس اب یہی چل رہا ہے پاکستان کرکٹ میں. دیکھیں زیادتی کی ہے, بٹ کے ساتھ جنمن زیادتی کی ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر سیکنڈ چانس موجود ہے کہ جس نے غلطی کر لی اس نے سزا بھگت لی, سزا کے بعد اس نے جو آئی سی سی کے قوانین تھے, جو پی سی بی کے قوانین تھے, کون نہیں کرتا غلطی, مجھے یہ بتائیں. زکا اشرف سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں اب تک کہ جب تک ان کا ٹینیور چل رہا ہے, بے شمار. تو انہوں نے کیوں نہیں کٹ دے, آپ کیوں نہیں چھڑ کے جاندے؟ وہ یار وہ الیکشن کروانے آئے ہوئے ہیں پی سی بی کا, بھائی میرے 3 مہینے ان کو پہلے ملے تھے, 2 مہینے پہلے, 3 مہینے اب الیکشن کا آثار نظر آ رہے ہیں. کتنے الیکشن کروانا ہے؟ پی سی بی کا چیف الیکشن کمشنر بھی تعینات ہو گئے, تعینات 10 لاکھ روپے کے مہینے کا لے رہے ہیں, بس تنخواہ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے, تنخواہ لگ گئی ہے بس. 24 لاکھ روپیہ وہاب ریاض لے رہے ہیں, وہاب ریاض 30 لاکھ روپیہ محمد حفیظ لے رہے ہیں, پلس 2 وائف کی ٹکٹیں. اور وہاب ریاض صاحب وہ نہیں کر رہے ہیں, ساتھ مشیر کھیل بھی ہیں, ادھر سے بھی گاڑی ڈرائیور ملازم ادھر بھی ملا ہوا ہے. جی سر, تو صرف سلمان بٹ کا قصور ہے, صرف سلمان بٹ کا قصور ہے. سلمان بٹ کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے. میں یہی کہوں گا, میرا سٹانس یہ ہے کہ جب ایک بندے نے اپنی سزا کاٹ لی ہے, سزا کاٹنے کے بعد اس کو دوبارہ سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا یہ حق ہے کہ وہ دوبارہ معاشرے کا حصہ بنے. اس نے وہ بحالی پروگراموں میں حصہ لیا, ریہیبلیٹیشن میں حصہ لیا, اس نے وہ تمام کام کیے جو کہ دنیا کے اندر سٹینڈرز موجود ہیں. اس کے باوجود یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کیونکہ زکا اشرف صاحب تنقید برداشت نہیں کر سکتے ہیں, پریشر برداشت نہیں کر سکتے ہیں, 2 ٹویٹیں کرو اور جو مرضی کرا لو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی.